الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ یہ ہماری کلاس 5ویں کلاس ہے۔ اس میں قرآن پاک کی تعلیم ہوتی ہے۔ پارہ چل رہا ہے 20ویں پارے کا نام ہے امن خلق۔ تو بچوں، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم قرآن پاک جو پڑھتے ہیں، جس کی تعلیم ہم کو دی جا رہی ہے، یہ قرآن پاک کیا ہے۔ آج آپ کی چونکہ پہلی کلاس ہے، اس پہلی کلاس کے سلسلے میں آپ کو کچھ ضروری باتیں بتا دینا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک کیا ہے، یہ قرآن پاک کہاں سے آیا، ہم لوگ کیوں پڑھتے ہیں، قرآن کے معنی کیا ہیں، اس کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیے، یہ قرآن پاک حضور پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، اور یہ قرآن پاک آسمانی آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد کوئی نئی کتاب آنے والی نہیں۔ جس انداز سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں سب سے آخر میں تشریف لائے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں، اسی طرح سے قرآن پاک بھی ایک آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی نئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ قرآن کے معنی بہت زیادہ پڑھی جانے والی چیز، دنیا کے اندر اتنی کوئی چیز نہیں پڑھی جاتی جتنا کہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، یعنی اتارا۔ اور قرآن پاک یک بارگی نہیں آ گیا، بلکہ آہستہ آہستہ بتدریج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ پہلے 1 آیت، 2 آیت، 3 آیتیں، 4 آیتیں، جیسی ضرورت جس وقت ہوتی رہی، اس انداز سے قرآن پاک نازل ہوتا رہا۔ ایک دن میں نازل نہیں ہو گیا، بلکہ یہ پورا قرآن پاک تقریباً 23 سال کے اندر نازل ہوا۔ دیکھیے، صورتحال یہ ہے کہ جب یہ نازل ہوتا تھا قرآن پاک، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار بار ریپیٹ کرتے تھے، بار بار پڑھتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن پاک ہمارے ذہن سے محو ہو جائے اور ہم اس کو یاد نہ کر سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا کہ آپ بار بار ریپیٹ نہ کریں، اس کی ذمہ داری ہماری اپنی ہے، ہم اب آپ کو یاد کرا دیں گے۔ تو اس کے بعد حضور پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو محنت شاقہ پڑتی تھی، اس کے اندر بتدریج کمی آ گئی۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن پاک نازل ہوتا تھا، تو 1 آیت جب نازل ہوئی تو آپ نے صحابہ سے فرما دیا کہ بھئی یہ قرآن پاک کی آیت ہے، صحابہ نے وہ آیت یاد کر لی۔ پھر اس انداز سے 2 آیت، 3 آیت، جس انداز سے نازل ہوتا تھا قرآن پاک، حضور پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتلا دیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے اس قرآن پاک کو یاد کر لیا۔ اگر دیکھیے، پورا کا پورا قرآن پاک یک بارگی نازل ہو جاتا تو یاد کرنے میں بڑی دقتیں پیش آتی، اور ہم لوگ تقریباً اس کو یاد نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پاک نازل فرمایا، اور لوگوں کے دل کے اندر یہ چیز راسخ ہو گئی اور بیٹھ گئی اور جم گئی، اور قرآن پاک ان کو یاد ہو گیا۔ آج ہم اپنے ذہن کو دیکھیں اور صحابہ کرام کے ذہن کو دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق پائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جو حضور پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی تھی، آپ ان کی کیفیت دیکھیے۔ ان کی 6 سال کی عمر ہے، اور 6 سال کی عمر میں ان کو اپنی 6 پشتوں کے نام ازبر یاد تھے کہ ہمارے باپ کون، باپ کے باپ کون، ان کے دادا کون، پردادا کون۔ اس انداز سے ان کو اپنا شرح نسب پورا یاد تھا۔ آج کوئی ہم سے معلوم کرے کہ آپ بتائیے آپ کی دادا کی والدہ کا کیا نام ہے، آپ کی نانی کی امی کا کیا نام ہے، تو ہم بغلے جھانکنے لگے، ہم کو یاد نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں جو ذہن دیا تھا، جو ذہن بنایا تھا، وہ اتنا اچھا ذہن تھا کہ ایک مرتبہ ایک چیز کو سن لیتے تھے تو گویا نقش ہو جاتی تھی، اس زندگی بھر کے لیے یاد ہو جاتی تھی۔ کچھ لوگوں کی حالت لکھی گئی ہے کہ جب وہ بازار میں جایا کرتے تھے تو اپنے دونوں کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوس دیا کرتے تھے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیا حرکت کرتے ہیں، تو کہنے لگے بات یہ ہے کہ ان کانوں کے اندر جو آواز آ جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ قیامت تک وہ آواز نکل نہیں۔ تو ان لوگوں کو ایک ایک چیز یاد ہو جایا کرتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پاک نازل کیا، اور جب نازل کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام کو آپ نے بتلا دیا، تو بتلانے کے بعد اب 1 آیت انہوں نے یاد کر لی، 2 آیت 1 ہفتے کے بعد یاد کی، 3 آیت پھر یاد کی۔ اب پھر اس کو جوڑ ملانے کے لیے آپ نے فرمایا وہ آیت جو تم نے پہلے لکھی تھی اس کے بعد اس آیت کو رکھ لو،
اور اس آیت کے بعد میں اس آیت کو رکھ لو. یہ دیکھیے ان کے لیے کتنا آسان تھا، لیکن ہمارے لیے اتنا مشکل ہے کہ اگر ایک چیز ہم یاد کر لیں، یاد کرنے کے بعد کوئی ہم سے کہے اس کو آپ پہلے لگا لیجئے، اس کو بعد میں لگا لیجئے، تو ہمارے لیے تقریباً ناممکن ہے، یاد نہیں کر سکتے. لیکن وہ ان کی کیفیت تھی، وہ ان کی حالت تھی. ایک بات سننے کے بعد بعینی اس کو اسی انداز سے نقل کر دیا کرتے تھے. جو لب و لہجہ انسان کا ہوتا تھا اسی لب و لہج سے اس کو بتلایا کرتے تھے کہ انہوں نے اس انداز سے اس کلمے کو ادا کیا تھا. تو غرض ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن پاک نازل ہوا، اور حضور پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلا دیا کہ یہ قرآن پاک کی یہ آیت اس پارے کے اندر ہے اور یہ سورت کے اندر ہے، اور آپ اس آیت کو اس آیت کے بعد میں رکھیے، اس آیت کو اس آیت کے بعد میں رکھیے. قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن پاک کو بہترین انداز میں آپ تک پہنچا دیا ہے، سمجھا دیا ہے، اور بہت آسان طریقے میں سمجھا دیا ہے کوئی یاد کرنے والا جو اس کو یاد کرے. یہی وجہ ہے آج دنیا کے اندر اتنی کتاب کوئی بھی نہیں پڑھی گئی جتنا کہ قرآن پاک پڑھا گیا، اس کی تلاوت کی گئی. جگہ جگہ لاکھوں کے حساب سے حفاظ کرام مل جائیں گے، بچہ کیا بوڑھا کیا جوان، ہر ایک بچہ اور عورتیں تک قرآن پاک کی آپ کو حافظ ملیں گی. وجہ صرف یہی ہے کہ اس قرآن پاک کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سر لی ہے کہ قرآن پاک ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا وعدہ ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو یہ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری و ساری کر دیا. لوگ ایسے بھی ہوئے ہیں کہ انہوں نے اتنی دشمنیاں برتی کہ قرآن پاک کے بہت سے نسخوں کو لاکھوں کی تعداد میں جمع کیے، اور جمع کرنے کے بعد ان میں آگ لگا دی، اور آگ لگانے کے بعد ان کی راکھ کو دریا کے اندر بہا دیا تاکہ قرآن پاک کا نام و نشانی مٹ جائے. لیکن یہ ذمہ داری کسی انسان کی نہیں، یہ اللہ رب العزت نے ذمہ داری اپنے سر لی ہے کہ ہم اس کی حفاظت کا وعدہ کرتے ہیں، اور اس کی حفاظت قیامت تک کے انسانوں کے لیے. آج ہم کوشش کر لیں کہ اس کو مٹانے کی، ختم کرنے کی، تو ہم سر پیٹ کے بیٹھ جائیں گے اور ناممکن ہوگا، اور ہماری کوشش بیکار جائے گی، رائے گاں جائے گی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. تو جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن پاک کو بہت آسان انداز میں بیان کیا ہے کوئی یاد کرنے والا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی عبرت حاصل کرنے والا. تو قرآن پاک صرف پڑھنے ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر اس کو اپنی زندگی کے اندر راسخ کرنے کے لیے ضروری ہے. ہم قرآن پاک کے اوپر چلیں، اس کے اوپر عمل کریں، ایک ایک چیز کو ہم دیکھیں اور اس کو پرکھیں، اور حضور پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو ہم دیکھیں تو ہم کامیاب و کامرا ہوں گے. قرآن پاک کو دیکھ کر اپنی زندگی کو ہم قرآن پاک کے انداز میں چلائیں گے تو یقینی طور پر دنیا کے اندر بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. دیکھیے دنیا کے اندر آپ کوئی کتاب پڑھیے تو اس میں کوئی ثواب نہیں ملتا، لیکن قرآن پاک ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ہر ایک حرف کے اوپر ایک نیکی ملتی ہے جو بہت بڑی نیکی ہوتی ہے. اتنی بڑی نیکی ہوتی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی 10 نیکیوں پر دائر ہوتی ہے. مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک کے ہر ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اب یہ دیکھیے اگر کوئی شخص میں پڑھتا ہے الف لام میم، تو الف لام اور میم 3 حرف ہوئے، تو گویا حرف تو 3 ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے نام اعمال میں اس کے کھاتے کے اندر 30 نیکیاں لکھ دی جائیں گی. اب جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور صحیح انداز میں پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب لکھا جاتا ہے. اور اگر اسی قرآن پاک کو ہم غلط پڑھیں گے، غلط انداز سے پڑھیں گے، تو بجائے ثواب کے الٹا ہمارے اوپر عذاب ہوگا. عذاب کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن پاک کو بگاڑا. آپ کسی کا نام لیجئے، اچھے انداز سے نام لیجئے تو خوش ہوگا، لیکن اسی کا نام آپ کسی برے انداز سے لیجئے، برے لقب سے اس کو آپ پکارنے لیجئے تو وہ آپ کو برا بھلا کہے گا. اور حد یہ ہے کہ آپ کے اوپر وہ اس انداز سے پیش آئے کہ جیسے بہت بڑا دشمن ہو، اس لیے کہ آپ نے اس کے نام کو بگاڑا ہے، آپ نے اس کی حق کی عزت کی ہے، اس کی عزت کے اوپر حملہ کیا ہے. اس لیے یقینی طور پر وہ آپ کے اوپر زجر و توبیخ سے پیش آئے گا، آپ کے اوپر غصہ ہوگا، ناراض ہوگا. اس لیے قرآن پاک کے بارے میں کہا گیا کہ رب قاری للقرآن والقرآن یلعن، بہت سے قرآن پاک پڑھنے والے ایسے ہیں جو بظاہر قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن در حقیقت
قرآن پاک ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ لعنت کیوں کر رہا ہے؟ وہ اس لیے لعنت کر رہا ہے کہ آپ نے قرآن پاک کو صحیح نہج کے اندر نہیں پڑھا، اس کے تلفظ کو صحیح انداز سے ادا نہیں کیا، اس کے مخارج کی رعایت نہیں کی۔ آپ اس کے مخارج کی رعایت نہیں کریں گے، ہا کی جگہ ہا پڑھ دیں گے اور دوسرے کلمات کو ان کی مطابق نہیں ادا کریں گے تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالی عذاب دے گا، عذاب کے اندر گرفتار کرے گا۔ اس لیے قرآن پاک کو صحیح طور پر پڑھنا لازمی ہے اور ضروری ہے۔ اگر ہم صحیح طور پر پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم خیر کی امید رکھیں گے اور توقع کریں گے کہ پروردگار عالم ہم کو ثواب دے گا اور اجر و ثواب مرحمت فرمائے گا۔ لیکن اسی قرآن پاک کو غلط انداز سے ہم پڑھیں گے تو ہم گنہگار ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بجائے عذاب کے، بجائے ثواب کے ہم کو عذاب دے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن پاک کو صحیح انداز میں پڑھیں، اس کی تلاوت صحیح انداز میں پڑھیں، سوچ کر اور سمجھ کر پڑھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔